الحمد لله رب العالمين ثم الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وخاتم النبيين أبي القاسم محمد وعلى أهل بيت الطيبين الطاهرين المظلومين المعصومين ولعن الله ولا أعدائهم أجمعين. أما بعد، قال أبو عبد الله عليه السلام: إني سلم لمن سالمكم وحرب لمن حاربكم. صلوات محمد عزیزان گرامی، دھوپ ہے، گرمی ہے، اور آپ لوگ امام حسین علیہ السلام کی محبت میں اور عشق میں یہاں پر بیٹھے ہوئے. جس نے بھی آپ سے یہ کہا کہ مولانا کی محبت میں آئے اس نے غلط کہا. ہماری محبت کی کوئی اوقات نہیں ہے، جو اوقات ہے صرف حسین ہے. عزیزان گرامی، ہم جس زمانے میں زندہ ہیں، حسینیت ہمارے کاندھوں پہ بہت بڑی ذمہ داری لے کے آتا ہے. پوری دنیا آج ایک سوال کر رہی ہے کہ وہ ملعون ٹرمپ یوروپ کے پاس آیا، پورے یوروپ جھک گیا. شجرہ کیا ہے؟ ہم کون ہیں؟ نہ اس یزید کے سامنے حسین جھکے تھے، نہ اس ٹرمپ کے سامنے حسین والے جھکے. عزیزان گرامی، کیا ہے آپ کے پاس کہ پوری دنیا جھکتی ہے لیکن آپ نہیں جھکتے؟ اگر ایک لفظ میں کہیں تو کربلا. جس کے پاس کربلا ہے وہ کبھی بھی ظالم کے سامنے جھک نہیں سکتا. کربلا نور ہے، اور کربلا کیونکہ نور ہے اس کا اثر دکھنا ضروری ہے. کربلا کا نام ہونا اور ہے، اور کربلا کی روح سے جڑ جانا اور ہے. عزیزان گرامی، میں اور آپ یہ مجلسیں کیوں کرتے ہیں؟ کیوں کرتے ہیں؟ ثواب کے لیے، جنت جانے کے لیے، اس لیے کرتے ہیں. مولا حسین نے شب عاشور اپنے اصحاب کو 2 انگلیوں کے درمیان جنت دکھا دی تھی، اور جنت دکھانے کے بعد میرے مولا نے کہا تھا کہ جس کو جانا ہے چلے جائے. جنت بھی دکھا دی، وعدہ بھی کر دیا، اور کہا جسے جانا ہے چلے جائے. کوئی گیا؟ کوئی گیا؟ نہیں گیا. تلوار گردن پہ رکھ کے کہا مولا اگر حکم دو تو اپنی گردن کو اڑا دیں گے. سوال یہ ہے کہ جنت مل گئی، حسین نے وعدہ کیا، وعدہ بھی سچا ہے، حسین بھی سچے ہیں، جنت بھی سچی ہے. جنت مل بھی رہی تھی تو کیوں نہیں گئے؟ کیونکہ یہ جانتے تھے جنت یعنی حسین کا ساتھ. عزیزان گرامی، اگر حسین سے جنت کے لیے محبت کی ہوتی تو چھوڑ دیتے. انہوں نے حسین سے محبت کی تھی، اس لیے نہیں چھوڑی. اگر میں یہ مجلسیں، یہ فرش عزا، یہ جو گرمی سہ رہا ہوں، نیاز بانٹ رہا ہوں، صرف اس لیے کر رہا ہوں کہ مجھے جنت چاہیے، تو شاید جنت تو مل جائے لیکن حسین نہ ملے. میرا مقصد حسین ابن علی ہے، جنت نہیں ہے. غور کریے، مولا حسین نے پوری امت مسلمہ کو دعوت دی. مدینہ سے مولا حسین نکلے، مدینہ میں قرآن کے قاری بھی تھے،
نمازی بھی تھے، پرہیزگار بھی تھے، عبادت گزار بھی تھے، سب تھے، لیکن حسین کا ساتھ نہیں دیا۔ مولا حسین مکہ پہنچے، مکہ میں حاجی تھے، اور کہیے حاجی جو تھے اس زمانے میں وہ دیندار تھے یا بے دین تھے؟ بتائیے، اس زمانے میں حج کرنا آسان تو نہیں تھا، یہاں سے فلائٹ پکڑی پہنچ گئے ڈائریکٹ، 3 مہینہ اونٹوں پہ بیٹھ رہے ہیں، تھک رہے ہیں، راستے میں نہ ہوٹل ہے نہ ایسی ہے۔ اس زمانے میں جو حج کرنے جا رہا ہے وہ دیندار ہے یا بے دین ہے؟ بتائیے، دیندار ہے، لیکن یہ تمام دینداروں نے کسی نے بھی حسین کا ساتھ نہیں دیا۔ کیوں نہیں دیا؟ پوری امت مسلمہ کو ٹٹولا اور چھانا تو صرف 72 گوہر کیوں نکلے؟ اس لیے کیونکہ باقی جنت چاہتے تھے، حق نہیں چاہتے۔ غور کریے، میں آپ کے سامنے کچھ چیزیں پیش کرنا چاہ رہا ہوں۔ کیوں علی خامنہئی مارے جاتے ہیں؟ کیوں شہید رئیسی مارے جاتے ہیں؟ کیوں سید حسن نصر اللہ مارے جاتے ہیں؟ کیوں یحییٰ سنوار مارے جاتے ہیں؟ کیوں باقی نہیں مارے جاتے؟ اس لیے کیونکہ اس زمانے میں انہوں نے خود انتخاب کیا ہے کہ ہم حسین کی راہ پہ اپنی جان دیں گے۔ انہوں نے خود انتخاب کیا ہے کہ ہم حسینی بنیں گے۔ میں نے کچھ چیزیں آپ کے سامنے پیش کروں گا، ایک کر کے غور کریے۔ بس جو لوگ جنت جانا چاہتے ہیں اور جنت جانے کے لیے آسان طریقہ کیا ہے؟ عبادت کرو، نماز پڑھو، عزاداری کر لو، لیکن حق و باطل میں خاموش رہو۔ جب حق اور باطل کی بات آئے تو حق کا ساتھ نہ دو، باطل کی مخالفت نہ کرو۔ کیوں؟ کیونکہ نماز پڑھنے میں کوئی تمہیں نقصان نہیں پہنچائے گا، عزاداری کرنے میں نقصان نہیں پہنچائے گا۔ وہ عزاداری کرنے میں تمہیں نقصان پہنچائے گا جس عزاداری میں حسینی روح ہو اور یزیدیت کو للکارا جائے۔ یہ لوگ نمازیں پڑھتے رہے، روزے رکھتے رہے، حج کرتے رہے، زکات دیتے رہے، لیکن کسی میں دم نہ تھا یزید کے مقابلے میں آئے، کیونکہ حسینی روح کا ہونا ضروری ہے یزیدیت کے مقابلے میں کھڑا ہونے کے لیے۔ علی المال حق وحق المال علی، کیا مطلب اس کا؟ کیا مطلب بتائیے؟ مطلب یہ ہے کہ علی حق کے ساتھ ہے، حق علی کے ساتھ ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جب بھی تم علی کا ساتھ دو گے، حق کا ساتھ دو گے، ہمیشہ باطل تمہاری مخالفت میں رہے گا۔ یہ کون سا حق کا ساتھ ہے کہ حق کا تو ساتھ ہے، باطل کی مخالفت نہیں ہے، ظالم کی مخالفت نہیں ہے۔ کیوں کہا علی حق کے ساتھ ہے؟ آپ دیکھیں، اصحاب علی شہید، اصحاب حسن شہید، اصحاب حسین شہید۔ کیوں شہید ہوتے تھے؟ اس لیے کیونکہ حق کا ساتھ دو گے، باطل کی مخالفت کرو گے، باطل تمہیں سلام نہیں کرے گا، لڑے گا۔ عزیزان گرامی، شب روز عاشور حسین بن علی اپنی شہادت کے وقت کہتے ہیں کہ یہ ناس عبید الدنیا، لوگ دنیا کے غلام ہیں، وَدِينٌ لَائِقٌ عَلَىٰ أَلْسِنَتِهِمْ، دین ان کے زبان پہ رکھا ہوا
چلا جاؤں گا تو میری بیوی کا کیا ہوگا, میرے بچوں کا کیا ہوگا, میرے گھر کا کیا ہوگا. بعد میں ہوں بھیا, یہ عزاداری, یہ فرش عزا اس لیے تھی تاکہ ہمارے اندر حسینی جذبہ پیدا کرے, ہمیں حسینی بنائے. ہم جنت کے چکر میں رہ گئے, حسینی نہ بن سکے. سبحان اللہ سبحان اللہ. اگر مجھ سے کوئی پوچھے کہ بتاؤ تمہارے لیے موت کیسی ہے, کیا میں قاسم کی طرح بول سکتا ہوں میرے لیے موت احلام میں بسر شہد سے زیادہ شیرین ہے, کیا میں یہ کر بھی کروں کہ اگر ہم حق پر ہیں تو ہم موت پر جا پڑے, تو موت پر آ پڑے, ہمیں فرق نہیں پڑتا. یہ جذبہ کربلا سے ہم نے لیا یہ نہیں لیا. بڑھیا بھیا, بڑھیا بڑھیا, بس میں یہاں